جناب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، سینئر سفارتکار اور سابق صدر آزاد کشمیر۔ بہت شکریہ مسعود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام والے واقعے کو گزرے 9 روز ہونے کو آئے، کیا بھارت کی طرف سے جارحیت کا خدشہ جو ہے اب بھی بدستور موجود ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری جو ہے وہ کام کر گئی؟ جس طرح سے امریکی سیکرٹری خارجہ نے دونوں ممالک کی قیادت سے رابطہ کیا، کیا رائے ہے آپ کی؟ میری رائے یہ ہے کہ خطرہ ابھی بھی باقی ہے، سفارتکاری جاری رہے گی، اور چونکہ یہ ہائپ نریندر مودی نے بڑھائی ہے اور پوری اپنی جنتا کو یہ یقین دلایا وہ کسی نہ کسی قسم کا حملہ پاکستان کے اوپر کرنے والے ہیں، تو اس لیے اور فوجی کمان کو بھی یہ ہدایت دے دی ہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی حملہ کریں گے۔ وہ حملہ جعلی بھی ہو سکتا ہے، جیسے انہوں نے بالاکوٹ میں کیا تھا، تو اس قسم کا کوئی، تاکہ وہ اپنے کم از کم جنتا کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، کیونکہ یہ ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک طریقے سے سب لوگوں کو یہ باور کروایا کہ یہ پاکستان اس کے پیچھے تھا اور ہم پاکستان کو سزا دیں گے یا پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں افواج پاکستان چوکنا ہے، اور اس کے علاوہ جو پوری کی پوری پاکستانی معاشرہ ہے اسے ہوشیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتا ہے، کس سمت سے کرے گا اس کا ابھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری طرف سے یہ پیغام گیا ہے اور جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو اس کا جو جواب دیا جائے گا وہ ان کے لیے انکیلکولیبل ہوگا، یعنی اس کی جو کاسٹ ہوں گے وہ شاید برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اسی طریقے سے آپ ان کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اس کے 12 روز کے بعد انہوں نے 26 فروری کو 2019 کو جو ہے کارروائی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو اب تو 9 روز گزرے ہیں، تو اس حساب سے تو 2-4 روز کا اور مارجن ہے، لیکن آپ کے خیال میں اب جو میں بھارتی سورسز سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز کھو چکا ہے۔ اس والے واقعے میں، بالاکوٹ والے واقعے میں ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا، اور اس مرتبہ کوئی غالباً ان کے پاس ابھی چوائس نہ ہو کہ اس طرح کے کوئی کہتے ہیں نا کہ ایڈونچر کریں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے پہلے بھی سخت جواب ملا، اس مرتبہ پاکستان تیار بھی ہے اور سخت جواب دینے کی نیت بھی رکھتا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ عام طور پہ بھارت میں یہ روایت ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں خود بھی کہتے ہیں، دفتر خارجہ سے بھی کہلواتے ہیں، پھر جو ہے اپنے میڈیا سے بھی کہلواتے ہیں، تو میڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس لیے ہمیں مزید جو کرنا رہنا چاہیے۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ ہندوستان جو ہے انتہائی حماقت سے جو پہلے کی پلے بک ہے اس کی، جو دہشت گردی کے پاکستان کے خلاف جو استعمال کرتا ہے، جو الزامات لگاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پے در پہ حملے کرنا شروع کر دیتا ہے میڈیا کے ذریعے، یا پھر جو ہے کوئی ایک جعلی حملہ کرتا ہے، تو اس پلے بک کو وہ ضرور استعمال کرے گا۔ جعلی حملہ کہا، وہ جو جعلی حملہ آپ نے فرمایا، وہ تو وہ خواب و خیال میں جو کرتا ہے کہ جو حملہ نہیں کرتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کر دیا، اس نے تو یہ بھی کیا ہے۔ اچھا، مجھے مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امریکی سیکرٹری خارجہ نے جو رابطہ کیا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ کس قسم کا جو ہے وہ پیغام دیا ہوگا دونوں ممالک کی قیادت کو؟ کیونکہ ظاہر اس کی کچھ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں وہ جو ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آتی، کیا اندازہ ہوگا آپ کا؟ اس کے 2 نکات اہم ہیں۔ ہندوستان کو یہ کہا ہوگا کہ وہ اس سے باز رہے اور نہ کرے تو یہ اس کے فائدے میں، اور ہمیں یہ کہا ہوگا کہ سب تحمل کا مظاہرہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہندوستان نے ابھی تک جو املا استعمال کی ہے اس میں بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ریٹریبیوشن کریں گے یا ریٹیلیشن کریں گے۔ جب پاکستان کی طرف سے کوئی ملوث ہونے کے ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ ریٹریبیوشن اور ریٹیلیشن کیسے ہوئی؟ لہٰذا یہ ہے کہ ان کی جو فالس نیریٹو ہے، واشنگٹن میں بھی جو ہے اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہو رہا، انہیں باز رکھنے کے لیے انہیں کہا ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور پاکستان کو یقیناً کہ جب ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کسی حد پر بھی جا سکتے ہیں، اور جو ہے اگر ہمارے جو ہے جو قومی حساس مفادات ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ممکن ہے ڈسپروپورشنیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کوئڈ پرو کو پلس کریں گے، تو ہمیں بھی صلاح دی گئی ہوگی کہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی زیادہ دباؤ آ سکتا ہے امریکہ کی جانب سے کہ اگر بھارت کوئی سمبولک کارروائی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، اور کیا پاکستانی قیادت جو سول اور فوجی اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے؟
اگر تو وقفہ ہوا تو شاید امریکہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وقفہ ہی نہ ہوا کہ ہندوستان کو حملہ کرے اور ود ان منٹس ہمارا جواب چلا جائے تو جو امریکہ کی سفارتکاری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی یا کوئی اسپیس نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ تو بالکل واضح ہے اور ہماری سول اور فوجی قیادت جو ہے بار بار یہی بات کہہ رہی جو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک سوال لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹرمپ کا وہ امریکہ ہے اور جو اس وقت ان کی پالیسیز ہیں تو غالباً ان کا اس طرح کا فعال کردار نہ ہو جو سابق امریکی صدور ادا کیا کرتے تھے اس قسم کے کانفلکٹ کے نتیجے میں، کہ بل کلنٹن جو ہے وہ بلوا لیا کرتے تھے کہ بھئی اگر پاکستان بھارت کا تنازع ہے تو وزیر اعظم جو ہیں آپ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ایک دم ان کا بڑا پرو ایکٹیو رول ہوتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ اس طرح کا ایکٹیوزم نہیں ہوگا امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیے 2019 میں صدر ٹرمپ نے کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان ہندوستان کے درمیان تنازعات بالخصوص کشمیر کو حل کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے، لیکن بھارت کے عدم تعاون کی وجہ سے امریکی صدر کو پیچھے رکھنا پڑا تھا۔ ممکن ہے اس مرتبہ بھی کوشش کریں، ممکن ہے اگر وہ اس مرتبہ کوشش کریں، اس مرتبہ بھی جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بڑا متوازن لب و لہجہ اختیار کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ براہ راست وہ کوئی اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کو کوئی تفویض کریں کہ یہ ذمہ داری۔ اچھا، میرے یہ آخری سوال آپ سے کہ جو بھارتی میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ایک بڑی طاقت ہے ان کے پاس سافٹ پاور بھی ہے، اور پھر ان کا جو نیوز چینلز ہوئے، یوٹیوبرز ہوئے، تو اس کی جو ناکامی اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ آپ یہ جو مطلب ہے کہ ڈسپائٹ آل دیئر کہ وہ انگریزی میں بھی ان کے پاس مطلب ہے کہ گولہ باری کرنے کی طاقت ہے، ان کے پاس یوٹیوبرز بھی ہیں، ان کے پاس بڑا فعال میڈیا بھی ہے، ویب سائٹس بھی ہے۔ اصل میں ان کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ جو انہوں نے جس قسم کے سیٹ لگائے ہوئے ہیں، جس قسم کے وہ مکالمے ادا کرتے ہیں، وہ ممبئی کی بالی ووڈ کی فلموں کے مکالمے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مکالمہ بازی کر رہے ہیں ٹی آر پی کے لیے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ انداز میں کر رہے ہیں۔ بعض جو ہے ان کے جو پریزنٹرز ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، وہ اس طریقے سے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ پیروڈی کر رہے ہوں، کہ مطلب یہ کوئی جیسے کوئی مزاحیہ پروگرام چل رہا ہو، کیونکہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور مبالغہ اتنا زیادہ شامل ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ پیغام رسانی نہیں لگتی۔ تو اس لیے اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں نے کل کسی چینل پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے پاکستان کے میڈیا پہ اوپر فخر ہے، پاکستان کی میڈیا کو بھی بسا اوقات نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے کئی حوالوں سے، لیکن میں اتنا حیران ہوں کہ ہمارے جو اینکر پرسنز ہیں، تبصرہ نگار ہیں، ان کا لب و لہجہ متوازن، اور اس کے بعد ان کے بھارت کے مقابلے میں تو مطالبہ ہے تحقیق۔ میں یہ عرض کروں کہ بھارت کے مقابلے میں تو فرشتے ہیں ہم لوگ۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور مسعود صاحب نے بالکل ایک پنچ لائن دے دی ہے کہ جی بھارتی میڈیا جو ہے اتنا زیادہ میلو ڈرامیٹک ہے، بلکہ اس کو ڈرامہ بھی نہیں کرتا، وہ لوگ نوٹنکی کرتے ہیں۔